ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب وجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے خاندان والوں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے، بے روزگار ہیں، یا رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندش کے معاملات ہیں، کاروبار نہیں ہیں، یا ذہنی طور پر کسی معاملے میں آپ پریشانی کا شکار ہیں، اللہ نہ کرے جادو، جنات، اسرار، سحر میں مبتلا ہیں اور ان تمام مسائل کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے وظائف بھی بتائے جائیں گے، دعائیں بھی بتائی جائیں گی، استخارے بھی کیے جائیں گے اور الحمدللہ سبحانہ روحانی حل بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کہ الحمدللہ سبحانہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین اس بات کی خواہش کرتے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں کہ دعا کروا دیجئے گا، اور مدنی چینل کے نظریے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ وقاص بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ہاں ناظرین، آج تو ماشاءاللہ 15 شوال المکرم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے روحانی فیض و برکات سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک برکتی نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی ان کے دامن سے وابستہ رہنے اور قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آج خوب اصال ثواب بھی کیجئے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے ذریعے جو درود پاک ہم نے پڑھا اور جو بھی اللہ کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا، تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، بزرگان دین، بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالعموم تمام ہی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو اس سال کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی نیت فرما لیجیے اور اپنے گھروں میں آج خاص اہتمام بھی کریں، فاتحہ خوانی، اصال ثواب کا بھی سلسلہ کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب پروگرام کو مزید انشاءاللہ الکریم ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے اور بڑھیں گے۔ اب ہم آپ کی کالز کی جانب اور کال شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام وسیم راجہ ہے۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ تھا کہ مجھے جو ہے نا کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل آ ہی جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروائیے گا۔ جی وسیم بھائی، بالکل آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے بھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے بھی دعا کریں گے۔ پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل دعا کا بھی اہتمام ہوگا، شامل رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کافی علاج بھی کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔
आप दुआ भी कीजिएगा और मेरे लिए कोई वजीफा या कोई दुआ हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिएगा। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह करीम। पट्ठों में दर्द रहता है। चलिए हमारे वसीम भाई भी थे, पहले तो ये इरशाद फरमाइए अपना वकास भाई, अगर किसी के कामों में रुकावटें हों, काम पूरे नहीं हो पा रहे हों, क्या वजीफ़ा पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इनके लिए दुआ गो भी हैं जो वसीम भाई ने सवाल किया है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी फरमाए, ज़ाहिरी मामलात को पेश नज़र रखा जाए और फिर अपनी ख़ुद की भी सुस्ती देखी जाए। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी भी सुस्ती होती है, तो इस पर भी नज़र रखी जाए, इसको दूर करने की कोशिश की जाए। तो इनके लिए वसीम भाई ने जो सवाल किया है, तो उनके लिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ। ये रोज़ाना की बुनियाद पर करना है, तो रोज़ाना ये अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हर जायज़ काम जो है वो पूरे होते चले जाएंगे। वजीफ़ा ये करना है कि या मुक़्तदिरु 20 मरतबा या मुक़्तदिरु जो है वो नींद के बाद, यानी नींद के बाद बेदार होने के वक्त, जब बेदार होता है बंदा उठता है, तो उस वक्त ये या मुक़्तदिरु ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर काम में मदद इलाही होगी, हर काम जो है वो बनते चले जाएंगे माशाअल्लाह। और अच्छा, कितनी मरतबा पढ़ना? या मुक़्तदिरु 20 मरतबा 20 मरतबा 20 टाइम जो है वो पढ़ना है। और एक मशवरा ये भी है कि रूहानी इलाज के बस्ते पर अपने करीबी जहाँ रूहानी इलाज का बस्ता लगता हो वहाँ पर ये राब्ता करके जो है वहाँ पर कार्ड भी करवा लें। अगर करीबी ये सिलसिला ना हो तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जो है वो ये रूहानी इलाज की जो ऐप है ये डाउनलोड करके वहाँ पर भी कार्ड का ये अमल करवा सकते हैं। जो आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं ना, आप चाहते हैं कि मेरे ये कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं, काम मेरे पाए तकमील तक पहुंचे, जिस काम में हाथ डालूं वो काम पूरा हो, तो कार्ड का अमल भी करवाएं। वजीफा भी आपको बता दिया गया वसीम भाई, अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। ये एक और इस्लामी भाई पूछ रहे थे कि पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अब ये मसला बिलखुसूस जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्या वजीफ़ा पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सब की बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमाए, सबको शिफाए कामला नसीब फरमाए। ये जो हमारे भाई ने सवाल किया है, इनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनकी जुमला बीमारियां, परेशानियां दूर फरमाए। बदन में दर्द या किसी चीज़ की शिकायत हो तो तकलीफ़ की जगह सीधा हाथ रखकर बिस्मिल्लाह 3 मरतबा पढ़कर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। दुआ ये है, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये पढ़कर दम नहीं करना, सिर्फ 7 मरतबा जो है वो 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर और 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। सिर्फ पढ़ना है, दम नहीं करना। सिर्फ पढ़ लें आप, दम करना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाहुल करीम ये आपको जो पट्ठों में दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इतना कमाल का ये वजीफ़ा है नाज़रीन, जिस्म के आपके किसी भी हिस्से में दर्द हो, किसी भी उज़्व में आपके दर्द होना, आप दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें। कैसा ही दर्द क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक आपको शिफा भी आता फरमाए, जिस्मानी जुमला अमराज भी दूर फरमाए। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ मैसेजेस हैं हसरैन भाई, ये नोट कीजिएगा। नाम है तौसीफ हुसैन, वालदा का नाम है रज़िया। अच्छा, इनका मसला ये है, इन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो रोज़ी के लिए बैरून मुल्क जाना इनके हक़ में बेहतर है या नहीं? प्लीज़ इस्तिखारा करके ये बताइएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मैंने पिछले हफ्ते वजीफ़ा मांगा था कि भाई का रिश्ता ना टूटे, लेकिन फिर भी लड़की वालों ने इनकार कर दिया। अब इस्तिखारा करवाना है कि क्या मसला है, कोई नसर बद है या और कोई इनके साथ मामलात हैं। भाई का नाम है कामरान ज़फ़र और वालदा का नाम है नज़ीर फ़ातिमा, और इन्होंने कहा है कि मेरे भाई के लिए खुसूसी दुआ भी कीजिएगा। तो इनका भी आप इस्तिखारा फरमाइएगा कि क्या कोई नज़र बद के मामलात हैं या कोई बंदिश है या वैसे ही कुदरती तौर पर ही इनके रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं। आप इस्तिखारे फरमा दीजिए। जब तक नाज़रीन शामिल करेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइएगा।
میرا نام محمد علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی بیمار تو کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، اور گھر کے حالات بھی کافی خراب چل رہے ہیں۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے اور اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا کروں؟ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ آمدنی کم ہیں اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی کا بھی طوفان لوگوں کے سروں پر ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کروں؟ صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ بس ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں گے، دل مطمئن رہے گا اور الحمدللہ عز و جل نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جہاں ہم مایوسی کا شکار ہوئے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہوئے، اور ان مسائل کو اگر ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا، دن رات سوچے چاہ رہے ہیں، تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے، لیکن دیگر امراض پھر وہ بڑھتے چلے جائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے، شوگر آپ کی ہائی ہو جائے گی۔ تو خدا را اس کا آسان حل یہی ہے کہ راضی بہ رضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب الحمدللہ سے وجل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وقتی طور پر آزمائش ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ اب حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مسئلہ ہر شخص کے ساتھ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہر مسلمان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ ہر دوسرا شخص اس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے، تو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور اگر یہ اس کو ہم پڑھ لیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، غربت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ روزانہ بلا ناغہ 7 دن تک یہ اپنا عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے، بلا ناغہ روزانہ، یعنی کہ ہر نماز کے بعد 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، وہ نام یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 112 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، پریشانی بھی دور ہوگی، اور جس طرح کا یہ سوال کیا گیا ہر پریشانی سے جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 112 مرتبہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ایک ہے، اس کی خصوصیات بہت ہیں، گھر سے بیماری دور، پریشانی دور، ناداری دور، لڑائی جھگڑے دور، برکتیں ہی برکتیں رہیں گی الحمدللہ۔ ایک وظیفے کے کئی فوائد ہیں، یہ ایک ہفتے کا عمل ہے، ایک ہفتے جاری رکھیں، ہر نماز کی بات پڑھیں، اللہ پاک برکت عطا فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی، ہوئے استخارے؟ جی جنید بھائی، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سی بھائی نے جو استخارے کا کہا ہے، تو ان کی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، وقتی آزمائش ہے ان کے لیے۔ ایک میں پیارا وظیفہ پیش کرتا ہوں، یہ ہر نماز کے بعد یا حکمو، روزانہ 5 نماز کے بعد یا حکمو 80 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ توصیف بھائی انہوں نے جو میسیج کیا، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ بیرون ملک جانا یہ بہتر ہے یا نہیں؟ اب یہ سفر کریں نہ کریں بیرون ملک جانے کے حوالے سے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے وقتی آزمائش ہے، یہ بیرون ملک کے لیے ابھی سفر نہ کریں، ابھی سفر نہ کریں۔ صحیح ہے۔ وقتی آزمائش ہے ان کے لیے جو وظیفہ بیان کیا ہے، صحیح ہے۔ یا حکم 80 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی وقتی آزمائش دور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ استخارے کے لیے رابطہ کر لیں گے، صحیح ہے، جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ مزید بھی تھے استخاروں کے۔ اچھا، دوسرا کامران بھائی نے جو رشتے کی رکاوٹ کے حوالے سے کہا ہے، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے، اور نظر بد کی جو توڑ ہے یا اس کا جو حل ہے، اس کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بلکہ یوں سمجھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر، کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر، اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر، اب اس کو کوٹنگ کور کروا کے یا ریگزین کی صورت میں اسے سی لیں، بازو پہ یا گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ ان کی یہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ ایک میں اس کا مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جہاں ہمارے دعوت اسلامی کے تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں، قریبی ان کے ہوں گے، وہاں پر یہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں انشاءاللہ ان کو یہ لکھا ہوا تعویذ بھی مل جائے گا۔ اچھا، یہ تو نظر بد کے حوالے سے آپ نے فرما دیا، ان کا جو بنیادی مسئلہ تھا نا ایک اور، وہ تھا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کا۔
جی جی اسی اچھا حوالے کہیں پر رشتہ طے ہوا تھا تو بتایا کہ لڑکی والوں نے منع کر دیا. تو یہ اسی حوالے سے کہ نظر بد کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوئی. اچھا تو اس نظر بھی اتر جائے گی اور نظر بھی رشتہ اتر بھی جائے گی اور انشاءاللہ رشتہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جو وظائف آپ کو بتائے گئے یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمانے والا ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، کے لیے کیا کیا جائے؟ عزت پانے کا وظیفہ بتا دیجئے. ماشاءاللہ یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا ادب کریں، میرا احترام کریں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلت عطا فرماتا ہے نا. تو بہرحال وظیفے کا آپ نے معلوم کیا، تو وظیفہ جی وقاص بھائی کیا وظیفہ پڑھیں کہ لوگوں کے دل میں ادب اور احترام پیدا ہو، لوگ عزت کریں. ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے، بلکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ نے بیان کی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت پر ہے. تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر مسلمان کے دل میں ان کی عزت بھی پیدا ہوگی. جو کوئی ہر شب جمعہ یعنی ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء 140 مرتبہ یا معیذو پڑھا کریں، یا معیذو 140 مرتبہ ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مخلوق کی نظر میں ان کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھ جائے گی. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ عزت کا حصول یہی ہے کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی. صحیح بات ہے ماشاءاللہ، اچھی بات آپ نے بتائی. یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور ہم بھی چاہیے کہ دیکھیں ہماری زبان اچھی ہو جائے، ہمارے الفاظ اچھے ہو جائیں، ہمارا انداز اچھا ہو جائے، ہمارا لہجہ اچھا ہو جائے، یہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، تو ہمارے تو یوں سمجھیے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ. لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لوگوں کے دلوں میں ادب، احترام اور عزت الحمدللہ سے وجل وہ کریں گے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے زبان سخت استعمال کی، الفاظ سخت استعمال کیے، ہر ایک پہ غصہ، ہر ایک کو جھاڑنا، یہ انداز ہوگا تو کون سامنے والا ہماری عزت کرے گا؟ تو ہم بھی سامنے والوں کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، اور دل سے کریں. کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے. خالصتاً ہماری جو دوستیاں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا جو یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوں. آپ دیکھیں الحمدللہ سے وجل لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے الحمدللہ سے وجل. اور عزت جو ہے نا بول کر نہیں کروائی جاتی کہ میری عزت کرو بھائی، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو. ہم ایسا انداز پیدا کریں کہ سامنے والا خود ہماری عزت کرے، اور کوشش کریں کہ شیطان کی ہر وار کو بھی ناکام بنایا جائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ مزید بھی میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے. حسنین بھائی یہ بھی نوٹ کیجئے گا. ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور طبیعت میں سکون نہیں آتا، بے چینی رہتی ہے. میرا نام زینب بنت حسن ہے اور میری والدہ کا نام رابعہ بطول ہے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام عمر ہے، والدہ کا نام زرینہ ہے، میرا کام نہیں ہے تو میرا استخارہ بھی کریں اور روزگار میرا لگ جائے، کوئی کام لگ جائے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، اقرا عمر نام ہے، والدہ کا نام ختیجہ بی بی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، استخارہ بھی کر دیں اور نظر کا اثر بھی دور ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام راحیلہ اور ان کی والدہ کا نام شیر بانو ہے، اور ان کو جو ہے نا والدہ کو جنات وغیرہ کا بھی اثر ہے. آپ بتا دیں گے استخارے میں کہ کیا ان کے ساتھ واقعی جنات کا اثر ہے یا ان کی اپنی جسمانی کوئی کیفیت ہے. یہ ایک اور میسیج آیا کہ میری خالہ کو نظر بد ہو گئی ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے، خالہ کا نام زبیدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام تسلیم ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، 17 رمضان کو ایکسیڈنٹ ہوا،
اور جسم کا گوشت وغیرہ بھی پھٹ گیا تھا، کاروبار بھی بند ہے۔ فیاض احمد صاحب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دعا بھی کر دیں، وظیفہ بھی بتا دیں۔ شادی قریب ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ تمام کام عافیت کے ساتھ ہو جائیں اور رکاوٹ بھی نہ ہو۔ چلیں دونوں کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ اسلامی بھائی جن کا 17 رمضان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دیکھیں ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہو جائے یا جسم کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صرف 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اور جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات جسم پر خراشی آ جاتی ہیں، جسم دکھنے لگتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بعض اوقات جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اگر اللہ نہ کرے کیفیت ہو تو پھر یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر مریض چاہے تو خود اپنے اوپر دم کر لیں یا کوئی بھی فرد پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، الحمدللہ سبحانہ شفا بھی حاصل ہوگی، صحت حاصل ہوگی، اور جو آزمائش ہے وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے درد میں بھی کمی آ جائے گی انشاءاللہ کریم۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ شادی قریب ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ تمام کام عافیت کے ساتھ ہو جائیں اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ دیکھیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی نا تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تمام جائز کام یہ پورے ہوتے چلے جائیں گے، رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور الحمدللہ تمام کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کریں۔ اچھا اور کوشش کیجئے کہ بعد اوقات جب شادی قریب ہوتی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر ہوتا ہے تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور ہم کسی سے بعد اوقات مشورہ نہیں کرتے، خود ہی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں نا، تو مشورہ کر کے اعتماد کے ساتھ گھر والوں کو اعتماد میں لے کر اپنے تمام معاملات کو پورے کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ مشورے کے ساتھ چلیں گے تو کام بھی پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور نقصان سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ کریں۔ تو وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام سید رضا تاری ہے، میں لانڈی مسجد کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی میرا سوال ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے نئی دکانیں کھولی ہے، دکان میں مال بھی ڈلوایا ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ میرے پیسوں کا جو کاؤنٹر ہے اس کو بھی حفاظت رہے اور دکان کا مال و اسباب کی بھی حفاظت رہے، اور دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک میرے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں اس کے حلال میں برکت نصیب فرمائیں۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ محمد سرور اتاری عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی آج الحمدللہ 15 شوال المکرم ہے، اور 15 شوال المکرم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس بھی ہے۔ آج بھی آپ کے وسیلے سے لوگوں کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف مل رہا ہے، تو میری آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے مدینہ شریف کی حاضری کی دعا ضرور فرمائیے گا۔ جی بالکل دعا کریں گے سرور بھائی، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، اور تمام عاشقان رسول کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک سید الشہداء کے صدقے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو، اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں ان کو بھی اللہ پاک سب کو، بلکہ جن مسلمانوں نے ابھی تک گنبد خضرا کی زیارت ظاہری آنکھوں سے نہیں کی، اللہ پاک سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بعد اب باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ آج تو ان کے وسیلے سے دعائیں کریں، اور الحمدللہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور خوب اصال ثواب بھی کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی عرض یہ ہے کہ ایک ذہنی ٹینشن میں ہوں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہوں، برائے کرام اس کا حل بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی بتاتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی میرا نام اکرام اتاری ہے، میرے اکثر سینے میں جلن رہتا ہے اور تیزابیت ہوتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم چلیں روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ
نوٹ فرما لیجیے وقاص بھائی. جب تک کچھ استخاروں کے جوابات باقی رہ گئے تھے حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات پہ ارشاد. جی جنید بھائی، یہ زینب جو ہیں ان کو گھبراہٹ کا جو انہوں نے استخارہ کروایا ہے، ان کے لیے کوئی بیماری یا کوئی وقتی آزمائش یا کوئی نظر بد کا نہیں آیا ہے. تو ان کے لیے ایک وظیفہ میں پیش کرتا ہوں. یہ روزانہ یا حسیبو، روزانہ یا حسیبو 70 بار پڑھیں، انشاءاللہ آفات اور مصیبت سے بھی محفوظ رہیں گی اور ان کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی. دوسرے تھے عمر بھائی، ان کا کام کا مسئلہ تھا، انہیں بھی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. یہ ہر نماز کے بعد یا باسطو، یا باسطو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور تھیں اقرا، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے. تو ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، جس وقت بھی یہ پڑھنے کے ارادے سے یا کریمو، یعنی جس وقت بستر پر لیٹیں تو یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ ان کی یہ آزمائش بھی دور ہو جائے گی. کتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا کریم؟ اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتے پڑھتے. اچھا اس میں کوئی احتیاط ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جیسے پڑھنا؟ رات کو جس وقت سوئیں گے تو یہ لیٹتے لیٹتے نا اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں، تاکہ پاؤں بالکل اس طرح کشادہ نہ رہیں. پاؤں کو سمیٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جلد ہو جائے گا. بلکہ یہ تو تمام ہی اوراد و وظائف کے لیے ہیں. رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھنے کے نا، اگر تو آپ لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے ناظرین کے پاؤں کو سمیٹ لیا جائے. بلکہ اس میں اور ادب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہی بستر پر بیڈ پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں. چند منٹ کے تو وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، قبلہ رو بیٹھ کر پھر آپ پہلے وظائف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، دعائیں وغیرہ پڑھ کر، اور الحمدللہ وظائف بھی ہو جائیں گے اور ادب کے ساتھ پڑھے جائیں گے ماشاءاللہ. ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ توجہ نہیں ہو پاتی، لیٹے لیٹے وظائف پڑھ لیں تو پاؤں بھی پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہے نا. جی مزید بھی تھے استخاروں. اچھا جی، راہیلہ بنت شہربانو یہ ہیں، ان کے لیے استخارے میں جنات ہی کے اشارہ آیا ہے. ان کے لیے میں 3 وظائف پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اسیب جاتا رہے گا. ایک اور ہے لا الہ الا اللہ 41 ٹائمز، یعنی 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر، پلاسٹک کوٹنگ کور کر کے، چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر یہ بازو پر پہن لیں یا گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ ان کے اس طرح کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے. یہ ہمارے جو دعوت اسلامی کا تعویذات کا بستہ ہے، سٹال ہے، وہاں پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی ان کو تعویذات مل جائیں گے، وہ تعویذات بھی استعمال کر لیں. اچھا یہ یاد رکھیے کہ ہمارے تعویذات کے بستے پہ یا سٹال پہ لیڈیز نہیں جا سکتی، وہاں پر ہمارے اور کسی بھی جینٹس کو بھیج دیں گے تو انشاءاللہ یہ تعویذ ان کو مل جائے گا. اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر یہ سحر زدہ خود اپنے پر بھی پھونک سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ کے اس پر پھونک دیں گے تو انشاءاللہ دم کر دیں گے تو یہ ان کا یہ اثر دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جنات سے کے اثرات سے حفاظت کے یہ 3 وظائف آپ کو بتائے گئے. چاہے تو تینوں پڑھ لیں، نہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک وظیفہ، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھیں. ایک پڑھنا چاہیں تو ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت میں گنجائش ہے آپ کے تو تینوں پڑھنا چاہیں تو تینوں پڑھ لیں. الحمدللہ فوائد حاصل ہوں گے اور اس کا مکمل پراپر ایک روحانی علاج کے اسٹال سے آپ روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات طاریہ بھی حاصل کریں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اچھا بات چلی روحانی علاج کے اسٹال کی نا، تو وہاں پر بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ دعائے شفا اجتماعات بھی ہوا کرتے ہیں، جہاں پر الحمدللہ دکھیاری امت کی غمخواری بھی کی جاتی ہے، سنت بڑے بیانات بھی ہوتے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آئیے ناظرین دعائے شفا اجتماعات کے کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں آنے والے مریضوں کے تاثرات، ان کے سوالات بھی ہیں، کچھ ہمارے پاس شامل کرتے ہیں دعائے شفا اجتماع کی مناظر. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم دعا شفا اجتماع کے لیے آئے ہیں نیو کراچی سیکٹر 5E کی جامع مسجد فیضان عائشہ صدیقہ میں.
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ शिफा इज्तिमा हो रहा है। आइए आपको यहाँ के मनासिर दिखाते हैं। दे मुझको आफियत तेरी रहमत का साया दे, अच्छी रहे सेहत तू अच्छे काम मुझसे ले, अच्छी रहे सेहत तू अच्छे काम मुझसे ले। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से कई लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां हल होती हैं। औलाद के जो तलबगार हैं बाज़ दफ़ा ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर डरा देते हैं कि ये मसाइल हो जाएंगे, वो मसाइल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात की बरकत से इनको बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। जिन जिन इस्लामी भाइयों को तावीज़ात अत्तारिया से फ़वाइद हासिल हुए हैं, आइए चलकर लेते हैं इनसे तासुरात। क्या नाम है आपका? हाफिज समीर बख्श। शर्जील अहमद। मेरा नाम मोहम्मद इसाक अत्तारी। मोहम्मद यामीन अत्तारी। दस्सीर अहमद। आज दुआ शिफा इज्तिमा में तशरीफ लाए, किस मकसद के लिए आना हुआ? मेरी सेकंड टाइम ये हाजिर हुई है शिफा इज्तिमा में और काफ़ी बरकतें भी इससे मिलती हैं। तावीज़ात से आपको क्या फ़वाइद हासिल हुए, कोई इरशाद फरमाए। हमें फायदा ये हो गया, ये मेरा बेटा है कि जो है ना दोनों टांगें टेढ़ी हो गई, तो हमने तवीज़ अत्तारिया से जो ना रुजू किया तो प्लेटें भी दम करके देते रहे, वो प्लेटों का पानी भी पीते रहे, तवीज़ भी जो है ना हमने तकरीबन 6 महीने के अरसे तक लेते रहे। तो उन तवीज़ों की बरकत से, पानी की बरकत से इनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये तकरीबन 6 महीनों से नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ता रहा, अब 6 महीने गुजर गए हैं, आसानी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। नजर बद के हवाले से, बाकी घर के मामलात के हवाले से मैं तावीज़ात लिए थे, वो सखारा भी करवाया था, काफ़ी आसानी हो गई है हमें। मैंने अपनी बेटी के लिए ना नजर बद के लिए तावीज़ लिया था, मुर्शिद करने बहुत फायदा हुआ है। आपने पहले कभी तावीज़ात वगैरह लिए हैं? जी हाँ, मैंने लिए हैं। फैज़ान मदीना से लिए थे, अपने छोटे बेटे के लिए, 6 साल के हैं वो, उनको दाने निकल जाते थे, तो अल्लाह का शुक्र है अब 1 साल हो गया इस बात को कि उनके दाने अभी नहीं निकल रहे। अब जो है मैंने अपने छोटे साहबजादे के लिए दोबारा लिया है कि वो खाना कम खाते हैं, तो उस वजह से उनके लिए दोबारा अब लेके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे की विलादत से पहले डॉक्टरों ने मुझे ये टेंशन दे दी थी कि बच्चे को ज़ाया करवा दें, क्योंकि बच्चे के सर में पानी भरा हुआ है, तो अगर बच्चा अगर पैदा हो गया तो माँ की जान को खतरा है, या अगर हो भी गया तो एबनॉर्मल होगा। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता किया और उनसे रहनुमाई ली, तो उन्होंने कहा कि तावीज़ अत्तारी के पास जाएँ और उनसे रब्ता करें और काट का पानी इनको पिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तकरीबन कम पे 16 साल का है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है और नॉर्मल है और माशाल्लाह कारोबार करता है मेरे साथ में। प्रोग्राम रूहानी इलाज में कोई वजीफा जानना चाहेंगे आप? कारोबार के हवाले से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कारोबार के अंदर कर तो रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन कोई ना कोई रुकावटें मसाइल आते हैं, तो उस हवाले से कोई हमें रहनुमाई मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखिए कुछ तासुरात जैसे लोगों ने दिए है ना। अब एक का मसला था कि 6 महीने से बता रहे थे कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, बड़ा इलाज करवाया उन्होंने, लेकिन जब रूहानी इलाज करवाया तो अल्लाह की रहमत से अब देखिए वो आपके सामने खड़े हुए थे ना, और चलना फिरना शुरू कर दिया माशाल्लाह इन्होंने। अच्छा, इसी तरह ये जो इस्लामी भाई लास्ट वाले जो थे तासुरात दिए, डॉक्टर ने कहा था कि आप वो मामला ख़त्म करवा दें, लेकिन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई हासिल की तो मना फरमा दिया, फरमाया कि रूहानी इलाज करवाएं। अल्लाह पाक का कैसा करम हुआ कि आज माशाअल्लाह बच्चा भी सेहत याब है उनका, और उनके साथ मुआवनत भी करवा रहे हैं ना माशाअल्लाह। देखिए याद रखिएगा नाज़रीन, रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। बादों का डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मायूस कर देते हैं, मरीज़ को ले जाएँ, दुआएँ करें, मरीज़ दुआएँ करनी चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल दुआएँ भी करें, लेकिन रूहानी इलाज भी करवाएँ। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकतें हैं। हमें लगता है कि अब मरीज़ नहीं बचेगा, लेकिन जब रूहानी इलाज करवाया जाता है, अल्लाह का कलाम पढ़कर दम किया जाता है, पानी पे दम करके पिलाया जाता है, मरीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। शिफा दवाओं में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में, उसके हुक्म में शिफा है। तो रूहानी इलाज की बड़ी बरकतें, बड़ी बरकतें हैं। तो आप दावत इस्लामी के तहत लगने वाले जहाँ जहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल होते हैं, अपने जुमला मसाइल के हल के लिए बिल्कुल आप आंखें बंद करके अपना रूहानी इलाज करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी की खुसूसियत ये है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक रूहानी इलाज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के कलाम से रूहानी इलाज किया जाता है, अस्माउल हुस्ना से रूहानी इलाज किया जाता है, आयत कुरानी से रूहानी इलाज किया जाता है, मुक़द्दस कलमात तय्यबात से रूहानी इलाज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफाएं मिलती हैं।
اللہ پاک تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا بڑھیں گے، اور کچھ روحانی علاج کی کالز آئی تھیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نئی دکان کھولی ہے، دکان پر عموماً ہوتا ہے نا کہ فرنٹ پر کاؤنٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، گلک لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، تو کاؤنٹر کی، پیسوں وغیرہ کی، مال و اسباب کی حفاظت رہے، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں؟ یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے جان مال سب چیزوں کی حفاظت رہے، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 97 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنا دم کر دیں اناج غلہ، تو انشاءاللہ آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جو وظیفہ پوچھا گیا تھا سینے کے درد کے لیے، سینے میں جلن کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل ہے، یعنی یہاں جو پڑھنا ہے وہ 97 مرتبہ پڑھ کر اناج غلہ یا تجوری پر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی۔ اور جو سینے کے جلن کے لیے پوچھا گیا ہے وظیفہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ دم کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ آئیے ناظرین، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ یہ سعید احمد، یہ میرپور کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا خون کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ خون کم ہے، تو ادھر بوڑیاں میں روحانی علاج کے بستے پہ ہم تشریف لائے ہیں، تو ان کو تعویذ وغیرہ مطلب دیے ہیں قاری صاحب نے۔ پہلے ان کا جو خون تھا وہ 10 پوائنٹ تھا، تو ابھی 12 ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ تعویذات کی برکت سے ان کو شفا یابی حاصل ہوئی ہے۔ میں محمد ارشاد اتاری دھنور سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کھانسی ہو گئی، 15 دن سے مسلسل کھانسی ہو رہی ہے۔ میں دوائی ڈاکٹروں سے، مختلف ڈاکٹروں سے میں نے ادویات لی، میں بہت پریشان تھا۔ میں نے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ فیضان مدینہ چلے جائیں اور تعویذات عطاریہ استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیر میں نے سوچا چلو کچھ جائیں ان کے پاس۔ میں فیضان مدینہ آیا تو میں نے تعویذات عطاریہ لی، الحمدللہ میں تو 2-3 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے تو اس وقت سے اب تک تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں جس کو بھی کھانسی ہوتی ہے نا، ہم تو آگے یہ تعویذات لے لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں ایک تو مدنی بہار بھی بزرگ کا جذبہ دیکھا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے جذبے کو سلامت رکھے، برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ المختصر یہ ناظرین کہ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مضبوط ہے، یقین کامل ہے، تو الحمدللہ سے وجل فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اعتقاد ہی مضبوط نہ ہو، ہم خود تذبذب کا شکار ہوں، ہم خود کنفیوز ہو رہے ہوں، ہم خود ہمارا کوئی کسی طرف ہم ذہن مطمئن نہیں ہو رہا ہو، تو پھر کیسے فوائد حاصل ہوں؟ اعتقاد مضبوط رکھیں کہ جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو میں روحانی علاج کر رہا ہوں، کروا رہا ہوں، فائدہ ہوگا ہی ہوگا، ایسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سے وجل فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سندھ کے شہر شکارپور سے عرض گزار ہوں، بچہ جو ہے اب اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہا، اچھا دوسرا فیڈر وغیرہ دیتے ہیں نا تو وہ دودھ پیتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، پرابلم یہ رہتی ہے بچوں کے ساتھ کہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ دیکھیں اس طرح کا اگر مسئلہ ہونا تو یہ 4 صورتیں نوٹ کر لیں، بچے کی والدہ، بچے کے والد، کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں۔ یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے، اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ یہ 4 صورتیں دیکھیں آپ کے سامنے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی جو صورت ہے نا، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم بھی کر دیں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، بچہ ماں کا دودھ پینا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔
کریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے وائف کا نام ہے بی بی صابرہ اور ان کے امی کا نام ہے حمیدہ بیگم. مسئلہ یہ ہے اس کا کوئی جو نا تھوڑی بیماری ہے دماغی اور ہاسپٹل میں ہے ایڈمٹ ہے. ہاسپٹل میں داخل ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. صابرہ نام انہوں نے بتایا. زوجقین ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں ذیشان بول رہا ہوں. میرے واجد ناظم کا 5 شوال کو انتقال ہو گیا. مجھے دعا فرما دیجیے گا. اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں رہائشی گجرات بیو والی کا ہوں اور میری بیگم کو جنات کا مسئلہ تھا تو میں پھر اتنے دعوت اسلامی فضان مدینہ گجرات میں آیا ہوں تو طویز وغیرہ لیے ہیں تو میرے مریض ماشاءاللہ بہت بہتر ہے طبیعت انہوں نے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا محمد لیاس قادری صاحب کا کہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے مریض کو شفا ہو گئی ہے. ماشاءاللہ 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 الحمدللہ. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہی تعویذات ان کے عطا فرمائے ہوئے ہی وظائف دیے جاتے ہیں. گجرات میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فضان مدینہ موجود ہے. وہاں پر بھی تعویذات عطاریہ کے کئی مقامات پر ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں. فضان مدینہ میں بھی لگتا ہے. تو دیکھیں نا جنات کے اثرات ماشاءاللہ ختم ہو گئے. شکرانے کے نفل بھی ادا کیجئے گا. نیت بھی فرما لیں کہ 11 جمعرات کم از کم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت بھی کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی میری والدہ کو مطلب جسم میں درد رہتا ہے, شوگر بلڈ پریشر ہے اور ہارٹ کا مسئلہ ہے ان کو. اچھا جسم میں بھی درد رہتا ہے, شوگر بھی ہے اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تینوں کے ہی انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائیں گے. استخارے کے حوالے سے کال بھی آئی تھی, میسیجز بھی ہیں چند ایک, وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں تاکہ ان کے جوابات آپ ارشاد فرمائیے گا. اچھا یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ عبادت میں میرا دل لگے. تو یہ آپ نوٹ فرما لیجیے. ان کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اور اس سے پہلے جن اسلامی بھائی کی قول تھی ان کا استخارہ بھی فرما لیجیے. اچھا جی یہ والدہ کے جسم میں درد رہتا ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. تو ان تمام ہی امراض سے حفاظت کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد بلکہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں. مریض چاہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. نہیں پڑھ سکتے, اب آپ نے چونکہ والدہ کے حوالے سے کہا تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیں. الحمدللہ سب شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ جسمانی درد سے نجات کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی ہوں یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور شوگر سے نجات کے لیے 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائیں. شوگر الحمدللہ سے کنٹرول ہو جائے گی. اور دل کے مریضوں کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 ٹائم 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. دل کو قرار ملے گا, طاقت اور قوت نصیب ہوگی. اچھا اسی طرح الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایک یہ آیت مبارکہ. دوسری آیت مبارکہ ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. یہ دونوں آیات 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دل کے مریضوں کو پلا دیا جائے تو الحمدللہ دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے, گھبراہٹ بے چینی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب ہم استخاروں کے جوابات. جی حسنین بھائی. جی جنید بھائی یہ ایک پہلے تھا زبیدہ, ان کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آیا ہے. ان کو میں ایک بہت ہی پیارا عمل بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار, 1 مرتبہ آیت الکرسی, 3 مرتبہ سورۃ الفلق, 3 مرتبہ سورۃ الناس. سورہ فلق اور سورہ ناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی. اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور 3 عدد سرخ مرچوں کو لیں گے, ان پر دم کر لیں گے. اور پھر دم کرنے کے بعد مریض اپنے سر پر اس کو گھمائے گا اور 21 بار گھمانے کے بعد اس کو چولہے پہ یا کوئلوں انگاروں پہ اس کو ڈالیں گے. تو اس طرح انشاءاللہ ان کی نظر کا اتارا ہو جائے گا, نظر ان کی ختم ہو جائے گا, نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اچھا کتنی مرتبہ یہ عمل کریں؟ یہ 21 بار گھمانا ہے اور 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. یعنی 3 مرتبہ
मिर्चें लेकर वजीफा पढ़ के दम करके 21 मरतबा घुमा दें। जी 3 मरतबा ये अमल इसको यूं करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 और 3 मरतबा सूरतुल फलक, 3 मरतबा सूरतुल नास। इसको पढ़ने के बाद फिर इसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1-1 मरतबा और 21 मरतबा इसको घुमाना है। उसके बाद इंशाल्लाह ये अंगारों पे डाल देंगे तो ये इनका असर खत्म हो जाएगा। अंगारों पर भी डाल सकती हैं, चूल्हे वगैरह पर भी डाल सकते हैं, जला सकते हैं। और इसी तरह साबरा जो हैं ये अस्पताल में जो इनके लिए बीमारी का ही इशारा आया है, ये इनके लिए या सलामो 33 टाइम यानी 33 मरतबा पढ़कर या किसी से पढ़ाकर पानी पे दम कर लें। अब वो पानी पीते रहें, इंशाअल्लाह इनकी बीमारी दूर होगी, अल्लाह के करम से इन्हें शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक की शिफा देने वाला है। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है। जिनके कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी या जिनके मैसेजेस रह गए हों तो ये नंबर आपके सामने, इस्तिखारों के लिए आप चाहें तो इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। 021371711711 24 घंटे आप जब चाहें इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है जिसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं, अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में मदनी फूल भी कबूल फरमाएं कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह न करे कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो सब्र और सब्र से काम लीजिए। राज़ी बारिज़ा रहें, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह पाक ही शिफा देने वाला है, अल्लाह पाक ही मसाइल हल फरमाने वाला है, वही मुश्किलात को आसानियों में बदलने वाला है, वही हमारे गमों को खुशियों में बदलने वाला है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है, वही शाफियुल अमराज है, वही काफ़ियुल मुहिम्मात है, वही गमों को दूर फरमाने वाला है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ज़िंदगी के मसाइल भी हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह पाक सय्यिदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका, शुहदाए उहुद रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का सदका हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे असातिज़ाए कलाम, हमारे पीरो मुर्शिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकालीफ, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा। हमारे तमाम मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा। हमारे वालिदैन को शिफा अता फरमा दे, हमारे बच्चों को शिफा अता फरमा। जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जो बेचारे आईसीयू में दाखिल हैं, या शाफियल अमराज तमाम मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा दें। या अल्लाह पाक सय्यदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका हमारी तमाम जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज ये तेरा
جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں